کوشش کی ہم نے ہر جگہ سے، جو بھی آفیسرز ملنے آئے انہیں کہا کہ اگر آپ کوشش کریں باڈی مل جائے تو بہتر ہے، لیکن کوشش زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ مسنگ ابلیغ شہید یونٹ سے آ رہے ہیں فون، لڑکے کر رہے ہیں فون، دوست کر رہے ہیں، ہماری مشرف صاحب نے آن ہی نہیں کیا۔ ان کی باڈی اس جگہ بھی تھی جہاں پہ واپس آنا مشکل تھا، تو پھر ظاہر آرمی بھی ہماری ہے، ہم نے ان کی بات کا پاس رکھنا ہے۔ انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو میں بڑی روئی پیٹی، میں نے کہا کہ کریں اس کو، ان کے لیے کچھ کریں۔ کیپٹن حسیب کا بڑا بھائی ہوں، ان کا یوم شہادت 9 جون کی درمیانی رات 1999 ہے، کارگل سیکٹر میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو 1 مہینے کی چھٹی ملی، انہیں گھر آئے 14 جون 99 کو، بس ایک رات وہ گھر میں رہے۔ صبح 15 جون انہیں یونٹ سے کال آئی کہ کرگل وار میں زیادہ وہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، سب چھٹی، جوانوں کی بھی، ان کے افسروں کی کینسل ہو گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں ہمیں بتایا، وہ بڑا کمپوزڈ بندہ تھا، کھلا باتیں کرنی، کہہ کے لگانے، یا بڑا خاموش طبیعت کا، اپنے دل کی اس نے بات مجھے بھی نہیں بتائی۔ تو جب اس کی ایک رات یہاں میرے پاس 14 جون کی رات رہا، وہ میری زندگی کی آخری رات تھی کہ میں سکون سے سوئی۔ جب یہ آگے محاذ پر یعنی فرنٹ پر جانے لگا تو ایک دن رات کو 9:30-10 بجے فون کیا، تب یہ موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو PTCL پر فون آیا، تو میں نے کہا آپ کیا حال ہے، ابھی تو گئے ہیں؟ تو کہتے جی ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمیں تھا کہ وہاں پر کچھ یعنی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کشیدہ ہیں، کبھی فائرنگ ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک یعنی یہ جنگ شروع ہو جائے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے پہلے کہ ایک بات بتاؤں کہ جب وہ 15 جون کی اس کو کال آئی تو میں پریشان ہو گئی، تو میں نے کہا کہ تم کیوں ٹریک پہ ٹریک بدل رہے ہو، اس کی اتنی اچھی یونٹ چھوڑ کے پھر تم SSG میں آ گئے ہو۔ تو یوں نیچے میرے بیٹھا اور یہاں میرے ہاتھ رکھا، تو مجھے کہتا ہے کہ پھر امی مجھے کیوں فوج میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد نا اس نے میرے پاس بیٹھا ٹی وی لاؤنج میں، تو اس نے نا چیک بک پہ، ساری چیک بک پہ سائن کی۔ اقبال پوسٹ ادھر کوئی جگہ ہے، اس جگہ ان کا یہ مارکا ہوا ہے، اور اس تمام جو ان کا گروپ ہے، اس میں شاید یہ واحد گروپ ہے جس میں 3 گیلنٹری ایوارڈ ملے ہیں اس گروپ کو۔ یہ جب وہاں آگے پہنچے تو 12 نلائی میں کہ CO، بعد میں کرنل خالد نذیر، بعد میں بریگیڈیئر ہو کے ریٹائر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں پہنچانا، تو میں پریشان تھے، حالات وہاں کے اچھے نہیں تھے، تو سارے سول ڈریس میں تھے، تو کہتے ہیں میں ایک چٹان پہ بیٹھا ہوا تھا سر جھکا کے، تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو کہتا ہے جوان گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں۔ تو میں ہنس پڑا۔ شام کو کھانے پہ پتہ چلا کہ یہ سیاں ہیں۔ تو انہوں نے، یہ کیپٹن صاحب لیڈ کر رہے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے جو فائر کھولا ہے وہ حسیب نے ہی کھولا ہے، کیپٹن حسیب نے۔ تو اس کے بعد اس ساری چوکی کو تو انہوں نے سمجھیں وہ فلیٹ کر دیا،
جب واپس ہونے لگے اسی اسنا میں ان سے اوپر ایک چوکی تھی ان کی انڈینز کی پوسٹ، ادھر سے ان پر آرٹلری فائر ہوا ہے، اس میں یہ پھر نہیں سروائیو کر سکتے کیونکہ ہیوی فائر تھا تو کوئی آڑ بھی نہیں تھی، پتھر نہیں تھے، یہ تقریباً پلین جگہ تھی اس جگہ پہ۔ عمار جو ہے وہ اس کو آگے شیر خان مل گیا، شیر خان اس کا کورس میٹ تھا، دوست تھا، روم میٹ تھے، تو بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ آخر میں پھر جو ہے نا شیر خان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو شیر خان کے ساتھ انہوں نے پلان کیا، تو کمٹمنٹ تھی شیر خان کی کہ میں پہنچوں گا ٹائیگر ہلز پہ ان کے مورچے کے اندر ایک لیفٹیننٹ اقبال تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ عمار ساری رات جاگتے رہے اور پلاننگ کرتے رہے اور چٹیں لکھتے پھاڑتے اور پھر نکل گئے تو جو کوئی بلاکنگ پوزیشن تھی نا ان کے اس پوسٹ کے ارد گرد اس کو تباہ کیا، پھر واپس آئے تو صبح کا ٹائم ہو گیا تھا۔ واپس آئے تو عمار کہتا ہے کہ پھر ان کی انڈیا کی بمبارمنٹ شروع ہو گئی، بوفرز توپیں ان کی اور اپنا ایئر بمبارمنٹ، بڑا شور غل، تو بھاگتا عمار واپس آیا۔ لیفٹیننٹ اقبال کہتے شیر خان اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب نکلے تو پھر شہید ہوتے گئے اور آخر میں عمار اور شیر خان بچے، کوئی رج تھی اور دونوں سے آگے گئے تو آگے ان کا کیمپ تھا، ہینڈز اپ کرتے بچ جاتے، لیکن انہوں نے ہینڈز اپ نہیں کیا اور سنائپر کی گولیوں سے دونوں شہید ہوئے ہیں۔ تو عمار کو سر پہ گولی لگی ہے، دل پہ لگی ہے اور پھر ٹانگ پہ لگی ہے تو گر گیا۔ نامی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی، یہ جب انہیں ایوارڈ ملا ستارہ جرأت کا، میں لینے گیا ادھر، رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے اس دن آئے ہوئے تھے، تو ادھر محمد سلمان مجھے مل گئے، تو انہوں نے بتایا کہ کیپٹن صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہمیں آرڈر مل گیا ہے اور میرے ساتھ وہ آئے جس نے واپس نہیں آنا ہے۔ پھر انہوں نے ایک وصیت بھی یہ کی کہ میرے گھر والوں کو بات پہنچا دیں کہ میں نے کسی کا لون نہیں دینا ہے، لیکن اگر کوئی واپس کرنے آئے نہ آئے تو میں ان سے یہ نہیں بتاؤں، لیکن اگر کوئی واپس کرنے آئے تو یہ اس کی مرضی ہے، آپ لیں نہ لیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ساری ہمارے سنائپرز نے بتایا جو دیکھ رہے تھے۔ پھر مشرف صاحب نے ان کو اون نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجاہدین ہیں، انڈکلیئر وار تھی، وداؤٹ یونیفارم تھے، اور ان کا جو ہے انٹرنیٹ پہ اس وقت آ رہا تھا، انہوں نے انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر ان کے پیرنٹس ان کے کلیم کریں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں تو ظاہر وہاں تھی، تو میں بڑی روئی پیٹی، میں نے کہا کہ کریں اس کو، ان کے لیے کچھ کریں۔ کیپٹن عمار شہید کے والد میجر محبوب سے انہوں نے کہا کہ بیٹے کی قربانی ضائع نہ کرو، اسے سب پتہ تھا، وہ ساری کشتیاں جلا کے گیا تھا، اللہ کے حوالے کر دو۔ اس طرح کی شاکنگ ایک نیوز کے بعد گھر میں پہلا مہینہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم لوگ آپس میں بھی، میرا نہیں خیال کہ ہم نے 5 یا 10 منٹ سے زیادہ بات کی ہو پورے مہینے میں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی، یعنی میت نہیں ہے وہ، مطلب 0.1% چانس مے بی از الائیو، تو اس لحاظ سے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پھر بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے فون وغیرہ تو جن کے آتے تھے ان سے کرتے رہتے تھے، لیکن مے بی ان کی باڈی اس جگہ بھی تھی جہاں پہ واپس آنا مشکل تھا، تو پھر ظاہر آرمی بھی ہماری ہے، ہم نے ان کی بات کا پاس رکھنا ہے۔ جنرل مشرف صاحب 10 جرنیل ان کی بیگمات لے کے ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم، تو میں نے کہا ہمارے بچے واپس لیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور لیں گے بچے، واپس نہیں کریں گے۔ بعد میں اپلیکیشنیں دیتی رہی، ٹیلی فون کرتی رہی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایس ایس جی کی ری یونین تھی چراٹ میں، تو وہاں پھر مجھے وہ ملے، تو میں نے کہا تھا آپ تو مجھے وعدہ کر کے آئے۔ انہوں نے بہرحال کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ جی مسنگ ابلیغ شہید، یونٹ سے آ رہے ہیں فون، لڑکے کر رہے ہیں فون، دوست کر رہے ہیں۔ کنفرم تو اس وقت ہوا نا جب انہوں نے ایوارڈ سرمنی میں ہمیں ایوارڈ دی۔
بس وہ تو تھا کہ ایک معجزہ ہو جائے اگر آ جائے تو، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا بھائی ہم نے قبر میں اتار دیا ہے، سپرد خاک کر دیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کبھی فاتحہ پڑھنے چلے گئے، کبھی شہادت پر قرآن خوانی کر لی یا کرا دی، تو وہ ایک تھوڑی سی مطلب شدت میں کمی آ جاتی ہے کہ آج ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے، یعنی سنی سنائی بات ہے نا، چاہے جتنی بھی اتھینٹک ہو، تو اس پر اے رے آف ہوپ اسٹل ریمینز کہ شاید، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا تو اب پھر وقت نے جو ہے وہ زخم جو ہے وہ تھوڑے کم کر دیے۔ کچھ عرصہ تو اس طرح گزرا جی کہ اس آس امید پہ کہ بچے واپس آ جائیں گے، لے لیں گے، مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا، لیکن تھک ہار کے بیٹھ گئی۔ وہ آپ کو پتہ نا ایک حدیث قدسی ہے، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، بیٹے نے واپس نہیں آنا، پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے تو آئی پرسنلی ابھی بھی کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا، ان کی گولی کے آگے کھڑا۔ لیکن کوشش کی ہم نے ہر جگہ سے، جو بھی آفیسرز ملنے آئے انہیں کہا کہ اگر آپ کوشش کریں باڈی مل جائے تو بہتر ہے، لیکن کوشش زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں بیٹا، جو فوج ہے اس نے تو بہت کچھ کیا ہے، عمار 17 جرت تھا، اس کے ساتھ اس کو مربع بھی دیا ہے۔ یہ پیسے، یہ مربع، یہ فلیٹ، یہ گھر، یہ چیزیں بیٹے کی نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ ان پیسوں سے عمار کو خرید سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں، فوج بہت خیال رکھتی ہے۔